بھی ہو معاشرے میں ہوتا وہ غلط ہے، لیکن کہنا کہ ٹرپل طلاق دینے سے طلاق ہو ہی نہیں سکتی یہ بالکل غلط ہے۔ کئی فتوے ہیں، آپ اگر سعودی عربیہ میں عربی میں کتاب ہے، کم از کم 300 فتوے ہیں کہ اگر سارے شرائط پورے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ شرائط پورے ہوتے نہیں آج کی تاریخ میں، اسی لیے ٹرپل طلاق سے طلاق ہوتی نہیں، ٹرپل طلاق دے تو ایک ہی طلاق مانی جاتی ہے، لیکن سارے شرائط اگر مکمل ہوتے جو بہت مشکل ہے، ناممکن کے حساب سے ہے، اسی لیے ٹرپل طلاق دینے سے ایک طلاق مانی جانا چاہیے۔ لیکن اگر دو اختلاف ہے حنفی یا اہل حدیث میں، تو وہ جو عالم کو ترجیح دیتے ہیں، وہ عالم جو اس جگہ کا جو عالم ہے، اور وہ برابر موقع دیکھ کے ہی شوڈ ڈیسائیڈ ویدر ٹرپل طلاق ایک مانی جانی چاہیے یا 3 مانی جانی تھی۔ اکثر جو آج کے حالات ہیں، میں کہوں گا کہ 3 طلاق دے ایک ہی طلاق مانی جانا چاہیے۔ اگر سارے حالات جو حدیث کے مطابق اگر فٹ ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے چانسز بہت کم ہیں۔ اگلی کال کن دوست کے ساتھ ہے؟ ہلو ہلو جی ڈاکٹر صاحب جی جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، میں غفور بول رہا ہوں فرام یو کے برمنگھم۔ جی روہن صاحب، فرسٹ آف آل کنگریچولیشن ٹو ڈاکٹر شاہد، آپ کو اور ڈاکٹر نائب صاحب، یو ڈوئنگ دا بیسٹ اسلامک جاب آئی کین امیجن، بیوٹیفل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سر اپنا یہ جو لاٹری ہے، اباؤٹ دی لاٹری، اف یو نو یو گٹ دا لاٹری، آئی نو اٹس حرام، a friend told me to ask you, کہ لاٹری جو ہے if you got it, can you use it? Is it halal to use, or can you use for the good cause, or what is the solution if you got the lottery? جی I'll read the Quran. بہت شکریہ۔ لاٹری کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر اچھی کسی جگہ پر رقم استعمال کرنے کا خیال ہو تو پھر First point is mentioned in the Quran, Surah Ma'idah, chapter number 5, verse number 90. اردو میں رکھو۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 جی۔ آیت نمبر 90 میں لکھا ہے کہ شراب اور جوا بالکل حرام ہے۔ رشت من عمل الشیطان، شیطان کی چیز بالکل حرام ہے۔ پہلی چیز لاٹری خریدنا ہی نہیں چاہیے، جتنے کا سوال بعد میں آئے گا۔ اب لاٹری خریدیں گے تو سوال آئے گا جتنے کا، لاٹری خریدنا ہی حرام ہے کوئی بھی شکل میں۔ یا یہ ہوتا ہے کہ جی اس لاٹری کی رقم سے پھر یہ اچھا کام ہوگا، لاٹری خریدنا ہی حرام ہے۔ اب جب لاٹری بلڈ بینک کے خریدیں لیے استعمال ہوگی لاٹری یا کسی اور جگہ اس کی کوئی income- بھی لاٹری خریدنا ہی حرام ہے، ٹھیک۔ تو آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ بینک میں ڈالیں گے ربا کا پیسہ کیا کریں گے، تو بینک میں پہلے ڈالنا ہی نہیں چاہیے فکس ڈپازٹ میں، تو ربا کا پیسہ کیا کریں گے وہ سوال بعد میں آئے گا۔ قرآن کہتے ہیں ربا حرام ہے تو ربا حرام ہے، تو اب ربا جب لیں گے تو آئے گا سوال دینے کا، تو لینا ہی حرام ہے۔ اسی طریقے سے لاٹری بھی لینا ہی حرام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آپ کو ٹھوس کے دے دیتا ہے اب معلوم پڑ گئے تو بالکل حرام ہو۔ اگر آپ کو مل گیا ابھی پھینک تو سکتے نہیں۔ ایک اب استعمال نہیں سوال کر یہ کے- بھی آیا اٹلی سے، ابھی جو بریک میں کال آئی تھی جی۔ کہ جی ہم مسجد بنانے کے لیے بینک سے رقم لینا چاہتے ہیں، لیکن بینک سے اگر رقم لیں گے مسجد بنانے کے لیے تو اس پہ سود دینا پڑے گا، بالکل۔ ہم کیا کریں؟ نہیں، بالکل غلط ہے۔ کوئی بھی کام کے لیے بھلے وہ مسجد ہو یا دوسرا کوئی کام بھی ہو، سود کا پیسہ بالکل حرام ہے۔ سود سے کام اچھے کرنا ہی کاز کے نہیں لیے چاہیے۔ بھی؟ اچھے کاز کے لیے بھی حرام ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 کہ جو کوئی سود میں انوالو ہوتا ہے اللہ اور رسول ان کے اوپر اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اگر آپ شراب پئیں گے، جوا کھیلیں گے تو حرام ہے، لیکن اللہ کے رسول آپ پہ اعلان جنگ نہیں کریں گے۔ لیکن اگر سود میں انوالو ہوئیں گے تو آپ کے اوپر جہاد کریں گے، اور کوئی بھی انسان کی یہ طاقت ہے اللہ اور رسول سے جھگڑا کرے۔ اچھا، حرام سے آیا ہوا پیسہ ہے، میں نے یہ دیکھا ہے سوسائٹی میں، حرام سے آئے ہوئے پیسے سے لوگ عمرہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، حرام یہ ہو رہا ہے، آپ بھی جانتے ہیں غلط ہو رہا ہے۔ یہ غلط ہو رہا ہے، کوئی ثواب نہیں اس کا یا کوئی ثواب ہے؟ نہیں، غلط ہے۔ اگر آپ حرام کا پیسہ ہے تو غلط ہے۔ حرام کے پیسے سے آپ اگر جائیں گے حج، اپنے جگہ پہ حج کریں گے، حج اگر آپ ارکان پورے کے الگ مسئلہ ہے کہ حج قبول ہوئیں گے نہیں ہوئیں گے، لیکن آپ کو اگر آپ کا پیسہ نہیں تو حج جانا آپ کے لیے فرضی نہیں۔ لیکن امیر لوگ اگر کرتے بالکل غلط کرتے، آپ سمجھے نا۔ ڈاکٹر صاحب اگلی کال دیکھتے ہیں کس کے ساتھ ہے۔ ہلو ہیلو، السلام علیکم جی۔ سر جناب علی، وعلیکم السلام، میری طرف سے آپ حضرات کو مبارکباد اس معلوماتی پروگرام کے لیے۔ بہت شکریہ۔ میرا سوال یہ تھا کہ مسلمان دنیا کے مختلف حصوں میں بستے ہیں اور مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ تمام فرقے جو ہے پروفیٹ محمد کی زندگی کے بعد وجود میں آئے ہیں، تو ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے یہ تبلیغ سے منسلک تمام ادارے کس طرح کا رول ادا کر سکتے ہیں، اور بیسک فرق ان لوگوں میں کیا ہے جس کو کم سے کم تر کر کے ان کو قریب لایا جا سکتا ہے؟
डॉक्टर जाकिर साहब से मेरा ये सवाल है। जी ये शुक्रिया सवाल का जनाब। जवाब कुरान शरीफ अल्लाह बहुत शुक्रिया। फरमाते हैं। ये फिरके डॉक्टर साहब, ये फिरके जो हैं इस वक्त सबसे बड़ा एक अजाब की शक्ल ही समझा जाए इसको। फिरके, टुकड़े, बरादरियां कैसे खत्म करें इनको? कुरान की आयत है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में अल्लाह ताला फरमाते वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमी वाला तफरक्कु, होल्ड टू द रोप ऑफ अल्लाह स्ट्रांगली एंड बी नॉट डिवाइडेड। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रस्सी को पकड़ो और आपस में बंटो मत। कि अल्लाह की रस्सी है अल्लाह का कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस। अगर हर मुसलमान इसको मजबूती से पकड़ेंगे फिरके होंगे ही नहीं। कुरान में लिखा गया हुआ है सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 159 कि जो कोई मजहब में फिरके बनाता है अल्लाह के रसूल उनकी तरफ आप कुछ मत करो, इट इज हराम। फिरके बनाना हराम में कई कुरान की आयत में लिखा है, कई हदीस में लिखा है। और बड़े बड़े ब्रॉड प्रिंसिपल्स है डॉक्टर साहब। जी हाँ। कोई 1,24,000 पैगंबर इसलिए तो नहीं है कि आपको ये बताएं कि जी पांचा ऊपर करके नमाज पढ़नी है या नीचे पढ़नी है, और बड़ी फिरके चीजें के हैं। मसले क्यों आए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ वो नाजिल हो चुका था, ऑथेंटिकेट हो चुका। कुरान एक ही किस्म का है, लेकिन हदीस लिखने का सिलसिला 50 साल 100 साल 150 साल बाद बाद हुआ। हुआ। उसके दरमियान कई लोग ने हदीस गढ़े, तो हदीस सही भी है, ज़ईफ भी है, मौजूद भी है। तो हर मुसलमान सिर्फ सही हदीस पे अमल करना चाहिए। लेकिन अब ये एक अलग इशू है कि लोग बिल्कुल हदीस को भी नहीं मानते, वो भी फिर हाँ। अगली कॉल लेते हैं डॉक्टर साहब। हेलो हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी फैसल बात कर रहा हूँ कराची से। जी जनाब। डॉक्टर साहब सवाल मेरा ये है कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जो मुसलमान हैं इस वक्त पूरी दुनिया में उनकी फलाह जो है वो सिर्फ कुरान और हदीस के ऊपर चलने पे है या उसको मानने पे। ये एक ऐसी बात है डॉक्टर साहब जो मेरा ख्याल है बचपन से हम सुनते आए हैं, और शायद पुरानी पिछले 1000 साल की अगर हम किताबें देखें तो सिर्फ यही बात एक है जो सब कहते हैं, और यकीनन यही बात शायद सही भी है, यकीनन यही बात सही है। लेकिन अगर ये इतनी सीधी बात है तो तकरीबन 2 बिलियन या 1.5 बिलियन मुसलमान हैं, और आखिरकार ये कौन सी ऐसी चीज है जिस पर हमारी मेजॉरिटी जो है वो अमल नहीं कर पाती है? आखिर वो गैप क्या है? ये कहने को तो मतलब हम ये कह देते हैं कि इतना ही आसान है कि आप कुरान और सुन्नत पर अमल कीजिए और आप दुनिया पे छा जाएंगे, लेकिन पिछले 1-1.5 हजार साल में 1 बिलियन 1.5 बिलियन मुसलमान इस बात को ना समझ पा रहे हैं। तो क्या इस बात के जो माने हैं वो बयान करने में कोई कमी है, या आखिरकार वो गैप क्या है, वो अंडरस्टैंडिंग क्यों पैदा नहीं होती है कि लोग ये समझ पाए कि हकीकत क्या? क्या वो प्रैक्टिसेस के ऊपर हमारा पूरा कंसंट्रेशन है, या कुछ और सोशल जिम्मेदारियां भी होनी चाहिए, या अमर बिल मारूफ और नहीं मुनकर के कुछ और भी गालिबन जाविये हैं जिनको हमें देखना चाहिए? वो गैप क्या है? ये बात तो सवाल हमें समझ चुका हूं मैं। बिल्कुल आपने सवाल समझ चुका हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल बड़ी छोटी सी बात बहुत कुरान अच्छा और सवाल है, सुन्नत, लेकिन अमल जो